بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست ٹھیک ٹھاک اور صحت مند ہوں گے۔ دوستو، میں ہوں کیڈٹ زین العابدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پولیس ایگزام پریپریشن۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم پولیس رولز پڑھیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم پولیس رولز کی باب نمبر 14 میں پیکرا نمبر 50 پڑھیں گے۔ پولیس رولز 1450 میں ہے، افسران پولیس کے وفات یا ضرر رسی کی رپورٹ ہو۔ اس میں یہ ہے کہ اگر پولیس افسران دوران ڈیوٹی وفات پا جائے یا اس کو کوئی ضرر پہنچایا جائے یا اس کی اگر طبعی طور پر کوئی موت واقع ہو جائے تو اس کی رپورٹ کس طرح کی جائے گی اور اس کی رپورٹ کس کو کی جائے گی۔ اس کے ضمن نمبر 1 میں ہے، جب کوئی گزٹ شدہ یا ماتحت اعلیٰ پولیس افسر پریس کی انجام دہی میں یا پریس سے پیدا شدہ حالات میں مقتول یا مجروح ہو جائے یا اچانک غیر طبعی موت وقوع میں آ جائے تو متعلقہ ایس پی یعنی ڈی پی او براہ راست آئی جی کو بذریعہ تار برقی اطلاع دے گا اور زخموں کے متعلق بیان کرے گی کہ زخم خطرناک ہے یا خفیف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گزر شدہ پولیس افسر ہو یا ماتحت اعلیٰ پولیس افسر ہو، یعنی ایس آئی سے انسپکٹر درجے کا کوئی پولیس افسر ہو اور وہ ڈیوٹی کے دوران اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کو قتل کیا جاتا ہے یا اس کو کوئی ضرر پہنچایا جاتا ہے یا غیر طبعی طور پر اس کی موت واقع ہو جائے۔ غیر طبعی طور پر موت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچانک یعنی بیمار نہ ہو اور اچانک طور پر وہ وفات پا جائے تو متعلقہ ایس پی یعنی ڈی پی او یعنی اس ضلع کا ڈی پی او صاحب جو ہے وہ براہ راست جناب انسپکٹر جنرل صاحب کو، جس کو ہم آئی جی صاحب کہتے ہیں، بذریعہ ٹیلی فون اطلاع دے گا اور یہ اطلاع دے گا کہ فلاں پولیس افسر جو ہے جس کا عہدہ یہ ہے، دوران ڈیوٹی وہ ڈیوٹی انجام دے رہا ہو، وہ اس کی موت واقع ہو چکی ہے یا وہ زخمی ہو چکا ہے، اور اگر زخمی ہو چکا ہو تو اس کے زخموں سے متعلق اس کو آگاہ کرے گا کہ کیا یہ زخم شدید ہے یعنی خطرناک ہے یا خفیف ہے یعنی معمولی زخم ہے۔ مزید اس میں یہ ہے کہ ایسی تار کے ذریعے بھیجی ہوئی رپورٹوں کی تکمیل میں کم ترین ممکن تعاقب کے بعد فارم 1450-1 پر مفصل تک رپورٹ بھیجی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی پی او صاحب نے جس پولیس افسر کی موت واقع ہو چکی ہو یا مجروح ہو چکا ہو اس کی اطلاع تو اس نے ٹیلی فون پر دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک فارم ہے جو 1450-1 پر ایک پرنٹڈ فارم رکھا ہوا ہے۔ اس پر اس کی تفصیل جو ہے اس اطلاع کے فوراً جناب آئی جی پی صاحب کو بھیجی جائے گی۔ اس کے ضمن نمبر 2 میں ہے کہ جو اموات ضمن 1 کے علاوہ ہو کی اطلاع گزٹ افسران کی صورت میں بذریعہ تار برقی آئی جی کو ارسال کی جائے گی تاکہ آئی جی ان کے ورثاء کو خبر دے سکے، جبکہ انسپکٹر کی صورت میں یہ اطلاع آئی جی کو اور ایس آئی کی صورت میں یہ اطلاع ڈی جی کو بذریعہ ڈاک دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضمن نمبر 1 میں جن اموات کا ذکر ہے جو ڈیوٹی کے دوران یا ڈیوٹی کی حالات کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو چکی ہو، اس کے علاوہ اگر دیگر طریقوں سے کسی پولیس افسر کی موت واقع ہو جائے تو اگر وہ گزٹ شدہ افسر ہو، گزٹ شدہ افسر کی موت واقع ہو چکی ہو تو اس کی اطلاع آئی جی صاحب کو بذریعہ تار برقی دی جائے گی یعنی بذریعہ ٹیلی فون دی جائے گی تاکہ آئی جی صاحب ان کے ورثاء کو خبر دے سکے۔ اس کے علاوہ اگر انسپکٹر جو ہے اس کی موت واقع ہو چکی ہو تو یہ اطلاع آئی جی صاحب کو اور ایس آئی یا ایس آئی کی صورت میں یہ اطلاع ڈی جی صاحب کو بذریعہ ڈاک دی جائے گی۔ یعنی اگر گزٹ شدہ افسران ہو تو اس صورت میں بذریعہ ٹیلی فون آئی جی صاحب کو اطلاع دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر انسپکٹر ہو تو اس صورت میں بھی اطلاع آئی جی صاحب کو دی جائے گی، مگر یہ اطلاع
بذریعہ ڈاک دی جائے گی، اور SI کی صورت میں DIG صاحب کو بذریعہ ڈاک اطلاع دی جائے گی۔ اس کے ضمن نمبر 3 میں ہے، ضمن 1 و 2 کے تحت رپورٹیں موصول ہونے پر IG متوفی و مجروح افسران کے ورثاء کو خبر دینے کے علاوہ واقعات کی اطلاع صوبائی گورنمنٹ کو بھی دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ضمن نمبر 1 و 2 میں ہم نے اموات اور زخمی ہونے پر بات کی، تو جناب IG صاحب کو اگر اس طرح کسی پولیس افسر کے قتل ہونے کی یا اس کے زخمی ہونے کی رپورٹ موصول ہوتا ہے تو وہ ان افسران کے ورثاء جو متوفی ہو یا مجروح ہو ان کے ورثاء کو خبر دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی گورنمنٹ کو بھی اس سے متعلق اطلاع دے گا۔ دوستو، تو یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے پولیس رولز باب 1450 یعنی پولیس افسران کو جب کوئی ضرر پہنچائی جاتی ہے یا دوران ڈیوٹی اس کی جو ہے موت واقع ہو جاتی ہے، اس کو قتل کیا جاتا ہے، تو اس کی رپورٹوں کس طرح IG صاحب کو دیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹس ضرور کریں، اور نئے ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔